اسی تاریخ میں اسی دن میں دوسرا ہم مختصر درس لیں گے۔ ایمان سے متعلقہ ہم نے پڑھا۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنی ہے، قرآن کریم۔ کیا؟ قرآن کریم۔ ایمان اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن سے ہی ایمان ملتا ہے۔ اب جیسے ہم نے پہلے درس میں بات بتائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بچے ہوتے تھے نا۔ جندب بن عبداللہ سے ہم نے پہلی روایت بیان کی، ابو داؤد اور ابن ماجہ شریف باب الایمان سے، کہ صحابہ پاک فرماتے کہ ہم بچے ہوتے تھے، بارگاہ رسالت میں ہم جاتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کریم سمجھانے سے پہلے ایمان سمجھاتے تھے۔ کیا؟ قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان سمجھاتے تھے۔ کیا؟ توجہ ادھر رکھو، کیا سکھاتے تھے؟ ایمان۔ تو پہلے ہم نے ایمان سیکھا، جب ہم نے ایمان سیکھ لیا تو پھر ہمیں قرآن پاک پڑھایا گیا، پھر قرآن کی تعلیم دی گئی۔ فزدنا بہ ایمانا، جس سے ہمارا ایمان بڑھتا چلا۔ آج کیوں مسلمان قرآن پاک کو پڑھتا ہے پھر اسلام سے لڑتا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے اور دین سے لڑتا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے ایک حدیث پاک کو ہم سمجھیں گے۔ یہ معجم کبیر طبرانی میں ہے، حدیث نمبر 8217 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مشکات میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 5 طرح کے مضامین ہیں۔ کتنے مضامین ہیں قرآن پاک میں؟ 5 مضامین ہیں، 5 مضمون ہیں قرآن پاک میں۔ کتنے؟ 5۔ اب آپ یہ اسکول کی کتابوں میں مضامین ہوتے ہیں نا، یہ فلاں مضمون ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں ہوتا ہے نا، اس حوالے سے قرآن پاک میں کتنی قسم کے مضامین ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ حلال، حرام، یعنی حلال کے احکام، حرام کے احکام۔ حلال بولو، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور مثالیں۔ کتنے ہیں مضامین؟ قرآن پاک میں کتنے مضامین ہیں؟ 5۔ حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال یعنی مثالیں۔ تو گویا قرآن پاک میں ایک حصہ مثالوں کا ہے، قصوں کا۔ پہلی امتوں کی مثالیں اور قصے بیان کیے گئے تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قصوں کو سن کر عبرت اور سبق حاصل کرے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک حصہ مثالوں کا، قصص کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نازل فرمایا۔ اور متشابہ آیات وہ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں وجہ لفظ ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہوتا ہے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں آیات موجود ہیں۔ اب جو جاہل قسم کے، الو قسم کے آج کر کے لفنڈر پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، وہ ان آیات کا سہارا لے کر اپنے آپ کو رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ متشابہات کی پیروی کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم محکم۔ محکم یعنی ایسی آیات مبارکہ جو شریعت ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، نیکی کا کہنا، برائی سے روکنا، یہ تمام چیزیں محکمات ہیں۔ یہ تیسری قسم ہو گئی۔ چوتھی قسم کہ یہ حلال چیزیں ہیں، یہ حرام ہیں۔ 2 یہ ہو گئے، تو کتنی قسم ہو گئی؟ 5 قسم کے مضامین قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ کتنی قسم کے؟
5۔ تو یہ ہمیں اتنا پتہ چلا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے مضامین بیان فرمائے۔ کتنی طرح کے؟ حلال و حرام، محکم و مشابہ، اور مثالیں۔ مثلا حرام، سود کو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ حرام۔ تجارت کو کیا فرمایا؟ حلال۔ سود حرام، تجارت حلال۔ پردے کو قرآن پاک نے واجب فرمایا اور بے پردگی کو قرآن پاک نے حرام فرمایا، ناجائز فرمایا۔ بے پردگی حرام ہے یا نہیں؟ عورتوں کا پردہ تو احکام سے تو ہم نے قرآن پاک کو چھوا تک نہیں، ہم نے قرآن پاک کو صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کیسی بدھو قوم بن گئی ہے مسلمان قوم، قرآن پاک ان کو زندگی عطا کرنے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے مردوں کے اوپر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی اب ابا یا امی یا رشتہ دار اس کی جان اٹکی ہوئی ہے اور خلاصی نہیں ہو رہی ہے تو مولوی کو بلائیں گے، مولوی صاحب سورۃ یاسین پڑھو یہاں جان چھوٹے۔ یہ حالت ہے سلامتی قوم کی، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا عدل۔ فضل اس کا ہے جس پہ چاہے جو کرے، اسے کوئی پوچھنے والا روکنے والا نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، وہ کسی پہ بھی کر دے۔ ایک اس کا عدل ہے، عدل ہے قانون، تو قانون اس نے اتارا ہے قرآن پاک کی شکل میں۔ اس قانون سے جو گزرے گا وہی آخرت میں نجات پائے گا۔ فضل کی امید رکھنی چاہیے اور قانون کے اوپر چلنا چاہیے، پھر ہدایت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کتنے قسم کے مضامین ہوئے؟ 5۔ کتنے قسم کے؟ توجہ، کتنے قسم کے؟ حلال و حرام، محکم و مشابہ، اور مثالیں۔ ہاں، اور اسی طرح اب قرآن پاک کا خلاصہ سمجھ لے۔ پورے قرآن پاک کا خلاصہ کتنی چیزیں؟ 3۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ کتنی؟ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، 3 باتیں۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ ملائے نہیں، چوتھی چیز بھی ہے، وہ ہے امامت۔ کوئی بدھو بے وقوف ایسا کہے تو سمجھ لو وہ قرآن کو ماننے والا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کتنی باتیں ہیں قرآن پاک کا خلاصہ؟ 3۔ کتنی ہے؟ توحید، رسالت، قیامت۔ توحید کیا ہے؟ مقصد زندگی۔ کیا؟ بندے کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی توحید کو پہچاننا، اس کے مطابق عبادت کرنا۔ تو توحید کیا ہوا؟ مقصد زندگی۔ کیا؟ رسالت کیا ہوا؟ طریقہ زندگی۔ کیا؟ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہ تلاش کرنے والا گمراہ ہو جائے گا۔ توحید کیا ہوا؟ مقصد زندگی۔ رسالت کیا ہوا؟ طریقہ زندگی۔ اور قیامت کیا ہوگا؟ نتیجہ زندگی۔ کیا ہوگا؟ ہاں، یہ تو خلاصہ اولیاء فقہاء علماء نے بیان فرمایا۔ اور آج کے نوٹ خور، آج کے ملا، آج کے پیر، ایک خلاصہ انہوں نے نکالا ہوا ہے قرآن پاک کا، کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیات ہیں۔ کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے انعامات کا ذکر فرمایا، کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرمائے۔ آج ہم نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ جنت والی آیات یہ سب ہمارے لیے ہیں، جنت کے انعامات
سب ہمارے لیے ہے، اور یہ جہنم والے سارے کھاتے یہ گوانڈی کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ گوانڈیوں کے لیے ہے۔ اور یہ جو احکام والی باتیں آتے ہیں یہ تو صحابہ پاک کے لیے تھیں، وہ چل گئے، ہم اس پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ بدھو قوم نے آج یہ نتیجہ نکالا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں ہم نے دو باتیں مختصر سیکھی، پہلے ایمان کے حوالے سے، اب قرآن کریم کے حوالے سے اجمالی طور پر، یعنی یہ کوزے میں دریا ہے، ان کی اگر ہم تفسیر کریں تو یعنی 20 دن درکار ہے۔ ہم کو آپ نے خلاصہ بطور سمجھایا، اور آپ جو بڑے طلباء ہیں ان باتوں کو ذہن نشین رکھو، اور ذہن میں جب تک بات دل میں نہ اتر جائے تب تک وہ بات حکمت نہیں بنتی۔ دماغ سے سنتے ہو، کانوں سے نکال دیتے ہو تو کیا فائدہ؟ دماغ سے دل میں اتر جائے بات تو پھر وہ بات حکمت بن جاتی ہے، پھر وہ انسان کے مرنے تک ساتھ رہتی ہے جب دل میں اتر جائے۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔